کیا میرے لیے وہ بے وہی رہ گئی؟ فار گاڈ سیک ماما، میں لندن میں اتنے سال گزار کر خود کو ان گولیوں سے بچا کر اس لیے رکھ رہا تھا کہ جب میں پاکستان آ کر اپنی ماں کی مرضی کے مطابق کسی مشرقی لڑکی سے شادی کروں تو وہ پہلے سے کسی کے نکاح میں رہ چکی ہو۔ کیا یہ اسٹینڈرڈ ہے میرا کہ میری اب شادی ایک بیوہ سے کروائیں؟ ابان کھانے کی میز پر انتہائی غصے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تبھی اس کی امی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ ابان اس وقت شدید غصے میں تھا۔ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ ہم کوئی تمہارے دشمن تو نہیں ہیں، ہم تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہے ہیں۔ وہ لڑکی بہت اچھی اور خوبصورت بھی، اور تمہارے ساتھ بہت جچے گی، اس میں کیا بھلائی ہے؟ آپ لوگ میری شادی ایک بیوہ سے کیا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اسے جانتا تک نہیں ہوں، نہ ہی اسے کبھی دیکھا ہے؟ اور آپ ذرا مجھے ایک بات تو بتائیں، کل تک تو آپ اپنی نند کی سخت خلاف تھی، جہاں تک مجھے یاد ہے۔ امی نے مجھے بتایا تھا فون پر یہ بہت دفعہ، آپ چاہتی ہے کہ آپ کی نند آپ کے گھر سے چلی جائے تو آپ کو اس بوجھ کی سختی سمجھتی ہیں، اس لیے اپنے بوجھ کو میرے سر پر بٹھانا چاہتی ہیں۔ آخر کیا کھچڑی پک رہی ہے آپ دونوں کے بیچ میں؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ کل تک جو لڑکی ہے ہی آپ کے لیے من حوث تھی، اور وہی لڑکی اب آپ اپنے بھائی کے لیے پسند کر رہی ہیں۔ اس نحوست کے قصے سن کر تو میرا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ میں ہرگز اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ میں اسے جانتا تک نہیں ہوں، مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی آج تک میں نے اسے کبھی دیکھا ہے، اور آپ لوگ بھی چاہتی ہیں کہ میں اسے شادی کر لوں۔ ابان کی بہن کہنے لگی کہ تم ایک دفعہ میرے گھر پہ آ کر اس کو دیکھو، اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کو دیکھنے کے بعد، اس کے بارے میں جاننے کے بعد تم اسے شادی سے انکار کرو گے۔ اچھا، تو اب آپ میرے لیے فیصلہ کریں گی کہ میں انکار کروں گا یا اقرار؟ میں یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے اسے شادی نہیں کرنی، تو آپ دونوں کیوں بار بار مجھے اس بات کے لیے فورس کر رہی ہیں؟ ابان انتہائی غصے میں کھانے کی میز پر سے اٹھ کر چلا گیا تھا، اور حوریہ کا حسن ایک ایسا شاہکار تھا جسے قدرت نے بڑی فرصت سے تراشا تھا۔ اس کے سراپے میں ایک ایسی ہم آہنگی اور نزاکت تھی جو دیکھنے والے کی نظروں کو ٹھہرنے پر مجبور کر دیتی۔ اس کا جسمانی توازن کسی بہتے جھرنے کی طرح رواں اور دلکش تھا، جس میں بلا کی جاذبیت اور وقار چھپا ہوا تھا۔ جب وہ چلتی تو اس کی چال میں ایک عجیب سی لچک اور موسیقی محسوس ہوتی تھی، جیسے ہوا کے دوش پر کوئی ریشمی حباب لہراتا ہو۔ اس کی رنگت میں چاندنی کا نکھار اور وجود میں گلاب کی پنکھڑیوں جیسی ملامت تھی۔ اس کا پورا وجود خوبصورتی اور رومانوی تاثر کا ایک ایسا سنگم تھا جسے دیکھ کر یوں گمان ہوتا کہ جیسے کوئی خیال حقیقت کا روپ دھار کر سامنے آ گیا ہو۔ ابا نے جیسے ایک کمرے میں قدم اندر رکھا، اس کے نظر سامنے کھڑی حوریہ پر پڑی، اور وہ جہاں تھا وہیں ساکت رہ گیا تھا۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی، مگر منظر توقع سے بالکل الٹ تھا۔ حوریہ ایک میلی سی چادر میں ہونٹوں کو لپیٹے فرش پر پوچھا لگا رہی تھی، اور اس کے چہرے کے زرد اور آنکھوں میں چھپا خوف ابان کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا گیا تھا۔ وہ اپنی بہن کے کہنے پر بڑی مشکل سے وہ حوریہ سے پہلی ملاقات کرنے کے لیے رضامند ہوا تھا۔ اس کے کہنے پر اس نے اس کے کمرے میں بھی قدم رکھا تھا، جہاں پر اس کی آپی نے بتایا تھا کہ حوریہ ہے، جاؤ ملو، اس سے بات کرو، دیکھنا تم اسے دیکھتے ہی اس پر فدا ہو جاؤ گے۔ مگر یہاں تو سب کچھ ہی الٹ تھا۔ بکھرے ہوئے بال، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کتنے ہی روز سے وہ نہائی نہیں تھی، اور اس نے بالوں کو سنوارا بھی نہیں تھا۔ بالوں کی لٹیں بھی عجیب الجھی ہوئی تھی، اور سر سے پیر تک بڑی سی چادر اس نے خود کو ڈھکا ہوا تھا، اور بار بار کندھے سے اوپر کر کے وہ پوچھا لگانے میں مگن تھی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑے ہوئے تھے، رنگت پیلی پڑ چکی تھی، انتہائی دبلی پتلی۔ ابا نے سوچ رکھا تھا کہ وہ ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا جو کہ حسن کا شکار ہوگی، جس کا فگر بے تحاشا حسین ہوگا۔ اسے یہ دبلی پتلی خوبصورت کمزور لڑکیاں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کسی مغرور یا شوخ لڑکی کو ملے گا، مگر یہاں تو بے بسی کی تصویر سامنے تھی۔ چادر کے اندر چھپے اس وجود میں لرزش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ابان کی نظر اس کے بکھرے بالوں اور سہمی ہوئی رنگت پر جم گئی تھی۔ اس پہلی نظر نے تو اس کے ابان کو حوریہ کی خوبصورتی کا نہیں بلکہ اس کی تکلیف کا اسیر بنا دیا تھا۔ ابان جب کچھ دن گزارنے اپنی بہن کے گھر رکا تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہاں اسے ایک خاموش قربانی دیکھنے کو ملے گی، اور اپنے ہی دھیان میں پوچھا لگا رہی تھی جب اسے اپنے کمرے میں کسی کے آنے کا احساس ہوا تھا۔ بھابھی نے اسے صبح ہی بتا دیا تھا کہ میرا بھائی لندن سے آیا اور یہاں کچھ روز میرے پاس رہنے کے لیے آئے گا، اس لیے اس کے کمرے کی صفائی کر دینا۔ مگر اسے
اسے کیا خبر تھی کہ اچانک ہی ابان آ دھمکے گا، اور اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ پر کسی کو کھڑا دیکھا تو وہ ہڑبڑا کر فوراً ہی دیکھنے لگی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں۔ ابان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر فوراً ہی نظریں پلٹ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ جاؤ جہاں سے بلا وجہ میرے آگے پیچھے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ حوریہ جو اپنے دھیان میں مگن تھی، اپنی بھابھی کے بھائی کی منہ سے یہ لفظ سن کر تو اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگی کہ مجھے کیا ضرورت پڑی آپ کے آگے پیچھے گھومنے پھرنے کی؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ اس کمرے میں موجود ہے تو میں کبھی بھی نہ آتی، میں تو پہلے ہی کمرے سے جا چکی ہوتی۔ اور جیسے ہی اس کے قریب سے گزرنے لگی تو اچانک ہی فرش گیلا ہونے کی وجہ سے اس کے پاؤں سلپ ہوا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی ابان نے اسے فوراً سے کمر میں ہاتھ ڈال کر سہارا دیا تھا، اور اسی افتاد میں حوریہ ابان کی گردن سے ٹکرا چکے تھے۔ ابان کے پورے وجود میں کرنٹس کی ایک لہر دوڑ چکی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو چکے تھے۔ حوریہ نے ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، سوری، مجھے معاف کر دیں۔ اسے یہ کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی، اور جبکہ ابان تو ایک گہری سانس خارج کر گیا تھا۔ آج تک اس نے اس لڑکی کی صرف برائیاں ہی سنی تھی۔ اسے لگا تھا کہ یہ تو بہت زیادہ شاطر اور تیز قسم کی لڑکی ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ کافی سیدھی سادی تھی۔ ابان فریش ہو کر جب باہر آئے تو اس کی بہن تو مہارانی بنی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ حوریہ نے کھانا بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا تھا۔ ساتھ ہی کچن میں برتن دھو رہی تھی، اور اس کی بھابھی جو اسے کہتی جا رہی تھی وہ سنتی چلی جا رہی تھی۔ ابان کو تو ایک پل کو اس پر ترس آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسے شادی کرنے کے لیے بالکل بھی رضامند نہیں تھا۔ وہ یہ ساری سچویشن دیکھ رہا تھا۔ دن بھر ابان کی نظریں حوریہ پر رہتی، جو صبح کے اجالے سے لے کر رات کے اندھیرے تک مشین کی طرح سے کام میں جٹی رہتی۔ کبھی کچن کا دھواں، کبھی صفائی کی تکر۔ حوریہ کے ہاتھ ایک پل کو بھی نہ رکتے تھے۔ وہ دیکھتا کہ گھر کے باقی افراد آرام کر رہے ہوتے، لیکن حوریہ کی چادر کا پلو ہمیشہ اس کے پسینے سے تر رہتا۔ اس کے چہرے پر تھکن کی گہری لکیریں تھیں، مگر لبوں پر کوئی شکایت نہ تھی۔ ابان کو یہ دیکھ کر دکھ ہوتا کہ اس کی بہن کے گھر میں حوریہ کی حیثیت محض ایک خادمہ کی جیسی بن کر رہ گیا، جہاں اس کی محنت کو سب اپنا حق سمجھتے تھے اور اس کے آرام کا کسی کو خیال نہ تھا۔ اس کی بہن کے ساتھ ساتھ اس کا بہنوئی یعنی حوریہ کا بھائی بھی جواد بھی کوئی خاص اس پر دھیان نہیں دیتا تھا۔ وہ بالکل ملازمہ بن کر اس گھر میں رہ رہی تھی۔ وہ اس سے کہنے لگی کہ تمہیں اس گھر میں آئے ہوئے 2 دن ہو چکے ہیں، اب بتاؤ، اتنا وقت تو کافی ہوتا ہے نا یار، بتاؤ حوریہ تمہیں کیسی لگی، پسند آئی کہ نہیں؟ دیکھو یہ ماما بہت خیال رکھے گی۔ یہ میں تو شروع سے ہی ایسی بھابھی چاہتی ہوں جو بالکل لڑاکا قسم کی نہ ہو، بلکہ کام کاج کرنے والی ہو، جسے کھانا بنانا آتا ہو، ورنہ آج کل تو ماڈرن لڑکیاں تو نوڈلز بناتے ہوئے بھی جلا دیتی ہیں۔ وہ تڑپ کر اپنی بہن کو دیکھ کر کہنے لگا، اچھا تو اس لیے آپ اس لڑکی کو اپنی بھابھی بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ میری بیوی کم اور گھر کی نوکرانی زیادہ لگے۔ وہ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر کیا وجہ تھی جو اس کی بہن اس لڑکی کو اپنی بیوی بنانا چاہتی تھی، اور اوپر سے یہ لڑکی سارا دن کام کاج میں لگی رہتی تھی۔ ابان نے ایک دن سوچا جب حوریہ اکیلی ہوگی تو وہ اس سے بات کرے گا۔ وہ کپڑے دھو کر چھت پر سکھانے کے لیے گئی تھی۔ ابان بھی پختہ ارادہ کر کے چھت پر پہنچا تھا۔ آج وہ حوریہ کو دو ٹوک لفظوں میں سب سچ بتا دے گا۔ تو سیڑھیوں کے آخری قدم پر اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی پھنس گئے تھے۔ سامنے حوریہ کھڑی تھی۔ حوریہ ابھی نہا کر آئی تھی، اور اس کے گیلے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے، جن پر پانی کی بوندیں ٹپک کر اس کے لباس کو بھگو رہی تھی، اور سورج کی ڈھلتی ہوئی سنہری شعاعیں جب اس کے بھیگے سراپے پر پڑی تو وہ کسی خوابناک منظر کی طرح سے لگ رہی تھی۔ وہ تار پر کپڑے پھیلا رہی تھی کہ اچانک ہوا کے جھونکے نے اس کے زلفوں کو اڑا کر اس کے چہرے پر بکھیر دیا تھا۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی تو اس کی کنائیوں کی ہلکی سی جنبش نے ابان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر دی تھی۔ وہ جو اسے سمجھانے آیا تھا کہ وہ اس گھر کی ملازمہ نہیں، خود کو اس کی معصومیت اور اس کے سحر انگیز روپ کے سامنے بالکل ہی بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ ابان کی موجودگی کا احساس ہوتے ہوئے اس نے حوریہ مڑی تھی، اور اس کے بھیگے چہرے پر حیا کی لالی چھانے لگی تھی۔ اس سے بے ساختہ
اپنی چادر کو درست کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابان کی نظریں اس کے گلابی ہونٹوں اور اس پر ٹھہری پانی پر ایک ننھی سی بوند پر چمکی تھی۔ وہ سب تلخ باتیں، وہ انکار، وہ ارادے جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ ابان نے چاہا کہ کچھ کہے، مگر حوریہ کے گیلے وجود سے اٹھتی ہوئی بھینی بھینی خوشبو اس کی جھکی ہوئی پلکوں نے اسے ایک صحن میں جکڑ لیا تھا، اور اس لمحے ابان کو احساس ہوا کہ اس لڑکی سے دور جانا شاید اب اس کے بس کی بات نہیں رہی۔ جیسے حوریہ نیچے جانے کے لیے مڑی، اس کے پاؤں فرش پر موجود پھسلن کی وجہ سے بری طرح سے لڑکھڑا گیا تھا۔ اس کے لبوں سے ایک دبی سی چیخ نکلی، مگر اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، ابان کے مضبوط ہاتھ نے اسے تھام لیا تھا۔ حوریہ ابان کے سینے سے جا لگی اور اس کے گیلے بال ابان کے چہرے پر کو چھو رہے تھے، اور اس کی ٹپکتی ہوئی بوندیں ابان کے دل میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس اچانک قربت نے دونوں کے سانسیں بے ترتیب کر دی تھی۔ ابان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں اتنی نرمی اور مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا کہ جیسے وہ اسے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ حوریہ کی جھکی ہوئی پلکیں اس کے وجود کی تھرتھراہٹ ابان کو اپنے بہت قریب محسوس کر رہی تھی۔ اس خاموش لمحے میں لفظوں کی غربت کو وہ محسوس لفظوں کی ضرورت ختم ہو گئی تھی، اور بے ترتیب دھڑکنیں تھیں جو ایک دوسرے کا حال سنا رہی تھی۔ حوریہ کا سراپا ابان کی باہوں میں قید تھا، اور ابان کا دل ہمیشہ کے لیے اس کا اسیر ہو چکا تھا۔ حوریہ نے کسمساتے ہوئے فوراً ہی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑیں مجھے۔ ابان بھی کسی خواب سے بیدار ہو چکا تھا، ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا تھا، اور وہ فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ کہنے لگا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں یہاں کپڑے سکھانے کے لیے آئی ہوں؟ اس کے لہجے میں تھوڑی سی سختی تھی، لیکن پھر چہرے حوریہ کو دیکھ رہا تھا، اور پھر کہنے لگا کہ میں تم سے یہ بات کرنے کے لیے آیا تھا کہ لیکن مجھے کہاں پتہ تھا کہ یہاں پر تو تم اور ہی نظارے دکھاؤ گی۔ اس کی نظریں اس وقت حوریہ کے فگر پر تھی۔ اس نے دوپٹہ اپنے گلے میں ڈال رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود کپڑے دھوتے ہوئے اس کے کپڑے کے اندر تک بھیگ چکے تھے، اور اس کی رہنائیاں واضح طور پر چھلکتے ہوئے سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ حوریہ کو تو یہ پتہ تھا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کے ایک بار پھر رشتہ دیکھ لیا، نہ جانے اب کون سا لولا لنگڑا اس کے پلو باندھ دیا جانا تھا۔ لیکن ساتھ ہی ابان کی نظریں اس کے وجود پر اثر محسوس کر کے وہ تھوڑی گھبرا سی جاتی تھی۔ وہ اپنی کان کی کنپٹی سہلاتے ہوئے کہنے لگا کہ تم کس گھر کی نوکرانی ہو؟ وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی، نہیں، جواد کی سگی بہن۔ ابان کہنے لگا کہ جب بہن ہو تو بہن بن کر ہو نا، کہ ہر وقت نوکرانی جیسا کام عادت بنا کر رہتی ہو۔ اپنے بال دیکھو نا، چڑیا کا گھونسلہ بنا کر رکھا ہوا ہے تم نے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم نے کبھی کوئی سکن کیئر یا پروڈکٹس استعمال بھی کیے ہوں۔ جواد بھائی اتنا کما لیتے ہیں کہ گھر میں نوکرانیاں افورڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے منہ پر یہ سب سن کر حوریہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگی کہ آپ کو میری اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے بھائی کا گھر ہے، اور ویسے بھی ایک بار جب کوئی لڑکی طلاق کا دبا لے کر اپنے بھائی کے گھر آ کر بیٹھ جاتی ہے تو اسے یہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میرے ساتھ ہمدردی جتاتے پھرے۔ آپ جیسے لڑکوں کو میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں، لندن میں پڑھ کر آ جاتے ہیں یہاں پر۔ اب کوئی گوری میم یا کوئی لڑکی آپ کو فلرٹ کے لیے مل نہیں رہی تو تبھی مجھے ایسی طلاق یافتہ لڑکی کے ساتھ اس طرح سے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں آپ نے۔ وہ ایک دم سے بپھر چکی تھی، جیسے ہی پلٹ کر جانے لگی تو ابان نے فوراً اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے وہیں دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ کہنے لگا کہ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے کی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں لڑکیوں کی کا ترسا ہوا ہوں جو تم پر کوئی حور پری نام کی ہو؟ حوریہ، تمہارا نام اس کی کوئی چیز نہیں ہے تمہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہمدردی جتانے آیا ہوں، لیکن شاید تم جیسی لڑکی یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی۔ آپ بھی تمہارے ساتھ جو کچھ کر رہی ہیں ٹھیک کر رہی ہیں، تم اسی لائق ہو۔ حوریہ نے جب ابان کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، پورے وجود جیسے لرزے کی زد میں آ چکا تھا۔ وہ اس کی باتیں سن کر حیران ہو چکی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اس لہجے میں بات کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ابان کو اپنے لفظوں کی سختی کا احساس ہوا تھا، لیکن وہ اپنا بازو چھڑا کر وہاں سے جا چکی تھی۔ جب ابان نیچے آیا تو اسے کچن میں سسک کر رونے کی آواز آ رہی تھی، شدید شرمندگی ہوئی تھی
شاید وہ کچھ زیادہ ہی سخت الفاظ استعمال کر چکا تھا۔ وہ مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ کمرے میں آتی تو اس نے انابیہ سے کہا کہ میں کل واپس صبح اسلام آباد جا رہا ہوں، مزید یہاں پر رہ کر اپنا دماغ خراب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ انابیہ فوراً کہنے لگی، ارے ایسے کیسے، تمہیں یہاں پر اس لیے لائی ہوں کہ بھائی تم اپنی ہونے والی بیوی کو پسند کر لو اور یوں اب ماما بابا کو بتا دوں کہ وہ شادی کی تیاری شروع کر دیں۔ ابا تڑپ چکا تھا، کہنے لگا کہ میں ہرگز اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ بھی سن لیں اور ماما کو بھی بتا دیں، بلکہ جس طرح آپ دونوں ماں بیٹیوں نے مجھے ٹارچر کرنا شروع کر دیا ہے نا، میں واپس لندن ہی چلا جاؤں گا۔ اب انابیہ نے جب کال کر کے اپنی ماں کو یہ بات بنائی تو وہ بھی حد سے اکڑ چکی تھی۔ فوراً کان سے لگایا اور پڑ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ تم جیسی ایک اولاد نے میں نے پال پوس کر اس لیے تو بڑا نہیں کیا تھا کہ تم میرے ساتھ یوں منہ زوری والی حرکت کرو۔ اگر جانا چاہتے ہو نا تو واپس لندن تو ٹھیک ہے چلے جاؤ، پھر اپنی ماں کے جنازے پر بھی نہ آنا۔ میں تو کہتی ہوں کہ میرے جنازہ آتے جاتے لوگوں سے اٹھوا لینا، لیکن میرے جنازے سے مت اٹھانا، میرے بیٹے سے مت اٹھانا۔ جمیلہ بیگم کے منہ سے نکلے یہ الفاظ سن کر تو ابان کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگا تھا، کہنے لگا لگاتار گاڑ سے کہ ماما یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میری عمر بھی آپ کو لگ جائے، پاگل ہو گئی ہیں کیا آپ؟ جس طرح اس کی ماں نے اسے بلیک میل کیا تھا وہ فوراً مجبوراً اس نے شادی کے لیے ہاں ہی کر دی تھی، جبکہ حوریہ سے نہ پہلے کسی اس سے رضامندی پوچھی تھی نہ ہی اب۔ میں حوریہ اور ابان کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، لیکن حوریہ کے دل میں ایک بے چینی تھی جو اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ابان سے مل لے، وہ تمام باتیں شیئر کرے جو اس کے سینے میں دفن تھی۔ آخرکار اسے موقع مل گیا۔ جب ابان واپس دوسرے شہر جانے لگا تھا تو ایک بار پھر اسے ملنے کے لیے آیا تھا۔ وہ اسے سب کچھ سچ سچ بتانا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ طنز کے نظر چلاتا ہوا ابان غصے سے کہنے لگا، ویسے تمہاری بھی موجیں ہوگی نا، پہلے بھی شادی کی ہماری لڑکے سے اور اب بھی تمہیں 0 میٹر لڑکا مل رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا تم نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا جو اسے مار دیا۔ مجھے تم جیسی جتنی کنی میسنی لگتی ہو اتنی ہی جنونیت بری بھی بھرپور لگتی ہو۔ پہلے شوہر کو تو مار دیا، نہ جانے اب میرا ٹکٹ کب کٹواؤ گی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے ہنسی خوشی سے شادی کر رہا ہوں، صرف اور صرف اپنی ماں اور بہن کی وجہ سے تم سے نکاح کر رہا ہوں، کبھی تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کروں گا۔ وہ اسے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اسے سنا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ حوریہ کا پورا وجود کانپ کر رہ گیا تھا۔ پہلی شادی کے سارے مناظر اس کے آنکھوں کے گرد گھومنے لگے تھے، اور اس کی پہلی شادی اتنی اس کے بھائی اور بھابھی نے صرف اپنی مرضی سے طے کی تھی، یہاں تک کہ اس نے لڑکی کو بھی دیکھنے نہیں دیا تھا۔ شادی والے دن اسے یہ ہولناک حقیقت معلوم ہوئی کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح پڑھوایا جا رہا ہے وہ لڑکا کسی بڑی مجبوری یا مزدوری کا شکار ہے۔ حوریہ کافی گھبرا چکی تھی۔ نکاح کے بعد وہ کچھ زیادہ ہی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی تھی اور انابیہ اس کے پاس آئی تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ بھابھی آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ میرا دلہا عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے؟ وہ ویل چیئر پر تھا، وہ بچوں کی طرح سے اپنی ایسے تالیاں بجا رہا تھا جیسے کوئی 10 سال کا چھوٹا بچہ ہو۔ انابیہ ایک ترچھی نظر اس پر ڈالی اور کہنے لگی کہ ہاں، یہ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جیسی لڑکی کے لیے کوئی سلطنتوں کا شہزادہ ہوتا؟ یہ تو تمہیں میرا شکر منانا چاہیے کہ میں نے تمہارے لیے امیر کبیر خاندان ڈھونڈا ہے، اور وہ لڑکا بھلے ہی منظور ہے، لیکن اب ایسی کیا تڑپ جاگ رہی ہے کہ تمہارے اندر کے بس کھانا پینا، عیش کرنا، سونے اور ہیرے کے جواہرات سے کھیلنا، باقی اس لڑکے کی تھوڑی بہت خدمت کر دینا بس کافی ہے۔ حوریہ کے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے جب وہ دلہن بن کر اس کے ساتھ اس کے گھر آ چکی تھی۔ حوریہ کا پہلا شوہر رضوان نہ صرف ذہنی توازن کھو چکا تھا بلکہ معذور بھی تھا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ رضوان کو ویل چیئر پر کمرے میں چھوڑ کے جا چکی تھی اور گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ حوریہ کا دل بڑے زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ جب آگے بڑھ کر رضوان نے ایک جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ کھینچ ڈالا تھا وہ سہم چکی تھی۔ رضوان کافی غصے میں لگ رہا تھا، اسے دیکھ کر کہنے لگا، یہ بیڈ پر پھول کیوں پھیلائے ہیں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے پھولوں سے الرجی ہے؟ ہٹاؤ ان پھولوں کو، اگر میری طبیعت خراب ہوگی تو میں تمہیں گنجا کر دوں گا۔ وہ اسے اس طرح پاگلوں کی طرح کہہ رہا تھا، اب نارمل بچوں کی طرح بات کر رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے حوریہ نے بیڈ سے فوراً ہی سارے پھول صاف کیے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور جب وہ حوریہ کو بہت
دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا تم بیوی ہو نا میری؟ بیوی؟ اے بیوی ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، آ کر میرے سامنے بیٹھو، اور خود ویل چیئر پر بیٹھا حوریہ ڈرتے ڈرتے اس کے سامنے بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی اور اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرنے لگا۔ ڈرتے ڈرتے حوریہ اپنی آنکھیں بند کر لی اور اسے اپنی ناک میں نت ڈال رکھی تھی جسے ایک جھٹکے سے وہ کھینچ گیا تھا۔ حوریہ کے حلقے سے دل خراش چیخیں نکلنے لگی جو کہ پورا گھر میں گونج گئی تھی۔ اس کے ناک سے ہلکا ہلکا خون بہنے لگا۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹ گئی لیکن رضوان کہنے لگا چلا کیوں رہی ہو؟ اتنا بڑا کڑا تم نے ناک میں کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ تو بازو میں پہنتے ہیں نا، پاگل! یہ حوریہ ہی جانتی تھی کہ کیسی کربناک رات اس کے کمرے میں گزری تھی۔ اگلی صبح اس کی ساس مسکرا کر کہہ رہی تھی کہ رات کو تو میرے بیٹے نے سیاہی چیخیں نکلوائی تھی نا تمہاری، اور حوریہ زخمی ناک کے لیے کچھ نہ بول پائی تھی، مگر اب جب ابان اس کی زندگی میں آ چکا تھا تو وہ چاہتی تھی کہ وہ اس بار اپنی زندگی کی نئی شروعات سچ اور بھروسے پر مبنی ہو کر چلے۔ نکاح کے خوبصورت بندھن میں بندھنے کے بعد حوریہ ابان آج اپنی زندگی کی نئی شروعات کے لیے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کا ذہن حال میں ہونے کے بجائے ماضی کی تلخ اندھیروں میں ہی بھٹک رہا تھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس وہ دلہن تو بنی تھی مگر جادو کے کانٹے اسے مسلسل چبھ رہے تھے۔ اسے اپنی پہلی شادی کی وہ خوفناک رات یاد آ رہی تھی جب اسے پتہ چلا کہ وہ کسی شریک حیات نہیں بلکہ محض ایک سمجھوتے کی بھیٹ چڑھائی کی ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے اس کے بھائی اور بھابھی نے اسے دھوکے میں رکھا اور وہ سسکیوں بھری رات جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا ہمسفر زندگی کی ڈور میں اس کے ساتھ چلنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ وہی خوف، وہی بے بسی آج پھر اس کے چہرے پر لرزش بھر کر ابھر رہی تھی اور وہ ان یادوں میں اتنی گم تھی کہ اسے کمرے میں ابان کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ وہ ڈری ہوئی تھی کہ کہیں یہ خواب پھر سے اس کی ویسا ادھورا نہ رہ جائے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ابان اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے اس کی زندگی میں آیا ہے۔ یہاں پر سب کو یہی بتایا گیا تھا کہ دونوں کی یہ پہلی شادی ہے، لیکن ابان جب کمرے میں آیا تو دلہن بنی حوریہ کا سراپا دیکھ کر ایک پل کو تو اسے دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی اور اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ ڈری سہمی ہوئی بیٹھی تھی اور اس کا تو بس آج اپنے کام کاج کرتے ہوئے یا اجڑے ہوئے حوریے میں ہی دیکھا تھا، لیکن اب دلہن بن کر جب وہ اچھی خاصی حسین لگ رہی تھی تو بے خود سا ہی ہو کر اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ حوریہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا۔ اس کی تعریف کرنا چاہتا تھا، منہ دکھائی کے نام پر اس نے اسے اس کی ماں کے خاندانی کنگن دیے تھے جو کہ بہت حسین تھے، اسے پہنانا چاہتا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے